بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ بالآخر ان کو احساس ہو گیا کہ اڈیالہ جیل میں جو شخص بند ہے عمران خان، وہ حقیقت ہے۔ وہ پاکستان میں بہت سیاسی قوت ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، جو گلگت بلتستان اور کشمیر میں موجود ہے، اور اس کو مائنس کرنے کی خواہش دیوانے کا خواب ہے۔ اور ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کر لیا، انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے رابطہ کر لیا، اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں شروع ہونے والی ہیں۔ حکومتی لوگوں کے ترلا منت بے سود جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک میں فارم 47 کے وزیر اعظم اپنے بیمہ اہل و یال، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ سرکار کے پیسوں پر روس کے دورے بیلا پر پہنچ گئے۔ اسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ روز مراد سعید کا ویڈیو لنک پر خطاب اور پاکستان بھر میں تحریک انصاف کا دوبارہ متحرک ہونا حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران اب زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، آ جاتے ہیں کہ علیمہ خان عمران خان کی ہمشیرہ، جنہیں مارچ سے ان سے ملاقات کرنے نہیں دی گئی، کبھی سرکاری ترجمانوں کے ذریعے یہ افواہیں پھیلائی گئی کہ تحریک انصاف میں اختلافات ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی ہمشیرہ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو بچپن سے جانتے ہیں، جتنی یہ اس پر سختیاں کریں گے، جتنا اس کو دیوار سے لگائیں گے، وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنی ہی توانائی سے جدوجہد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران کے پی کے کی اسمبلی سے منرل بل عمران خان کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف وہ جو ملک چلاتے آئے ہیں، جن پر نواز شریف نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، چاہے خواجہ آصف کی تقریریں سن لیں، وہ 1965 اور 71 کی جنگ اور کارگل پر پاکستان کے ان جوانوں پر الزام لگایا جنہوں نے ملک کے لیے شہادتیں دی، چاہے ان کے پرویز رشید ہیں جو آج کل پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں۔ انہوں نے کہا حالات بگاڑیں یہ جرنیل، جس کی آپ میڈیا پر آپ سینکڑوں فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، اور اس وغیرہ نواز شریف نہیں بھائی۔ نواز شریف ڈیل کر کے آتے ہیں، ضیاء الحق ہو تو تب بھی اس کے ریفرینڈم کے اخراجات اٹھاتے ہیں، مشرف ہو تو ڈیل کرتے ہیں، قمر باجوہ ہو تو ڈیل کرتے ہیں۔ جیسے ہی پارٹی پر مسلم لیگ نون پر مشکل وقت آتا ہے اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ لیکن 9 اپریل 2022 کی حکومت گرانے کے بعد عمران خان پہلے سے کئی زیادہ مضبوط، توانا اور مضبوط لیڈر بن کر سامنے آیا، جسے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ پوری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ موجودہ نظام عمران خان کو مائنس کرنے سوچنے والے بے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں، ذمہ دار ریلائیبل سورسز کلیم کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں انہوں نے رابطہ کر لیا ہے، اور عمران خان نے جواب میں یہی کہا ہے اسے اپنی ذات کے لیے کوئی رعایت نہیں چاہیے، وہ صرف اور صرف عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے دیا جائے، اور ان عدالتوں کے ذریعے ہی وہ رہا ہو کر آئیں گے۔ انہوں نے عمران خان کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف پچھلے عرصے سے نالاں ہیں اور منظر کے پیچھے چلے گئے ہیں، گمنامی کی زندگی گزارے ہیں۔ کبھی کبھار ایک ہلکی پھلکی تصویر جاری کر دی جاتی ہے، لیکن اب انہوں نے آئی کے سے بات شروع کر دی ہے۔ وہ حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر موجودہ حکمرانوں کو لانے میں اور چلانے میں جتنی حمایت کی تھی، وہ ساری بے سود گئی۔ ان میں اتنی اہلیت اور قابلیت نہیں، کیونکہ عوام انہیں تسلیم نہیں کر رہی۔
عوام عمران خان کی اڈیالہ جیل میں جس کی کوئی آواز نہیں آئی، تصویر نہیں آئی، اسے ہی حقیقت تسلیم کر رہی ہے، اور جمہوری طاقت اس وقت واحد عمران خان ہے جو ملک کو رکھتا ہے۔ لہذا عمران خان نے بھی انہیں گو ہیڈ دیا ہے کہ وہ ملکی مفاد کے لیے کسی سودے بازی کے بغیر جمہوریت کو رواں دواں رکھنے کے لیے، پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے، خارجہ پالیسی مضبوط کرنے کے لیے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بارے میں آدم سواتی نے بھی کچھ کہا تھا کہ مجھے عمران خان نے کہا اس میں دو رائے آ رہی ہے، کچھ کہہ رہا نہیں کہا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ عمران خان نے کہا موجودہ حکمرانوں کے پلے کچھ نہیں ہے، ان سے میں بات نہیں کروں گا، ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے آدم سواتی نے گزشتہ روز ٹی وی پر کہا کہ پاکستان کی عوام عمران خان کو سوچ بن چکی ہے، وہ عمران خان دلوں پر راج کرتے ہیں، عمران خان کو مائنس کرنے والے کو پتہ چل گیا کہ اسے مائنس کرنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے رابطے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے جدہ یا لندن نہیں جائیں گے، نہ وہ جائیں گے بنی گالا، نہ وہ زمان پارک جائیں گے، وہ عوام میں ہی جائیں گے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے صاف شفاف الیکشن۔ ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون خصوصاً گھبراہٹ کا شکار ہے، وہ اور آخری موقع پر مال سمیٹ رہے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے طاقت سے عمران خان کو مائنس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، 26ویں ترمیم ہمیں طاقتور حلقوں نے منظور کروا کر دی، ہم نے جمہوریت پر شب خون مارا، لوگوں کو باہر نکل لیتے تھے تو ہزاروں لاکھوں چھاپے مارے گئے، میڈیا کو بھی خرید لیا یا ڈرا لیا یا جھکا دیا، لیکن عوام میں ایک ہی ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس ملک میں حکومت کا حق عمران خان کا ہی ہے۔ یہ اب مسلم لیگ نون کی اہم ترین شخصیت یہ مان رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان میں اس وقت کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، محمود ہاشمی ہو، اختر مینگل ہوں یا جتنی سیاسی قوتیں ہوں، وہ موجودہ حکمرانوں کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، ان سے جتنی جلدی جان چھڑائی جا سکے چرائے، اور چوری کے مینڈیٹ والی حکومت نہیں چلے گی۔ عالیہ حمزہ کے مترک ہونے کے بعد پنجاب کے ہر شہر سے، ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے ریلیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور پولیس اب تھک چکی ہے۔ دوسری طرف پولیس کے کچھ افسران نے پرتگال کی نیشنلٹی کے بارے میں اطلاعات ہیں، اور انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپیہ بیرون ملک بھجوا دیا ہے، جس پر آنے والے دنوں میں تحقیقات ہوگی۔ عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ وہ جو طریقے انصاف کے بانی عمران خان کا بیانیہ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کی طریقے انصاف میں جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ پنجاب کے ہر ضلع اور تحصیل میں جائیں گی اور پارٹی کو متحرک کریں گی۔ دوسری طرف جنید اکبر خان جو کے پی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سیاست.com پہ یہ خبر ہے، آپ کا کلپس آپ دے سکتے ہیں، یہ جو قانون نہیں مانتے اور خود کو ملک کے چاچے ماما سمجھتے ہیں، ہم ان کو گھسیٹیں گے اور ان سے قانون بھی منوائیں گے اور آئین بھی پر بھی وہ عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا وہ دور گیا جب لوگ آپ سے ڈرتے تھے، آپ نے خود اپنی عزت ختم کی ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس کو ہرگز ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم ضرورت پڑنے پر قیادت کے حکم کی وجہ سے پرامن رہ رہے ہیں، ورنہ جو تم نے 9 مئی کا ڈرامہ کرتے ہو، اسے اس دفعہ ہم نکلیں گے تو آپ کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ عوام پر روز روز گولی چلانا ممکن نہیں ہے۔ جنید اکبر نے یہ پیغام عمران خان کا دیا ہے، یہ میں آپ کو ذمہ دار ذرائع سے بتا رہا ہوں۔ عمران خان پہ جتنی بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن وہ ان سے باخبر ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، ان کی بھی خبر ہے، معافی چاہتا ہوں خبر نہیں، دعویٰ نہیں خبر ہے کہ عمران خان سے بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں جو دنیا ٹی وی پر، انہوں نے بیرسٹر
سات اصول انہوں نے کہا کہ آج تو جسٹس منصور سمیت آئین پسند ججز کے سامنے میاں بیوی اور طلاق اور بچوں کی حوالگی کے کیس لگائے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سیاسی حالات بدلے اور ملک آئین اور قانون کی طرف گیا تو سیاسی حالات بدلیں گے تو بہت سارے فیصلوں کو انڈو کرنے کے لیے انہی آئین پسند ججوں کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، یعنی کہ ملک میں تبدیلی کی اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں ظلم کا کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، تو لہذا منصور علی شاہ ایک اہم ہیں، یہ آفریدی فائد عیسیٰ کی سیکنڈ قسط ہیں، سرفراز ٹوگر نے بھی مایوس کیا، لیکن عوام نے اس وقت ثابت قدمی اور جدوجہد جاری رکھی۔ اسی وجہ سے ہماری اطلاع ہے کہ آدم سواتی کی ملک کی اہم ترین طاقتور شخصیت کے قریبی عزیز سے 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس کے بعد انہوں نے عمران خان کا پیغام دیا ہے کہ عمران خان اپنے لیے کوئی رعایت نہیں چاہتے، صرف تحریک انصاف کے خلاف جو ناجائز کریک ڈاؤن ہے اسے ختم کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے عمران خان کو ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ اگر چوری کا مینڈیٹ واپس نہیں کر سکتے اور اس الیکشن کمیشن کو گھر بھیجا جائے جس کی آئینی مدت 4 ماہ سے ختم ہو چکی ہے، ایک نگران حکومت صاف شفاف غیر جانبدار لائی جائے جو صاف شفاف الیکشن کرائیں اور عوام کے منتخب نمائندے آئیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پر حامی بھری ہے کہ ہاں ہم نے اس حکومت کو جتنی مدد کرنا چاہیے جتنی کی، لیکن یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو رہے۔ اور دوسری طرف بعض طاقتور حلقوں کو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ نواز شریف ان کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو شخص خود یاسمین راشد سے الیکشن ہار گیا، اس کی جماعت 30 سیٹیں بھی نہیں لے سکی تو اس کو اقتدار دے دیا، لیکن ان سے ملک نہیں چلتا کیونکہ یہ اپنے خاندان کی ترقی، خوشحالی اور بیرون ملک سرمایہ کاری پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، معدنیات ہو یا کوئی ہو، جب ملک میں دہشت گردی ہوگی، سیاسی استحکام نہ ہوگا، انصاف نہ ہوگا، تو ملک میں اگر ملک کے ہی پیسے والے بیرون ملک جا کے سرمایہ کریں تو غیر ملکی پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کیوں کریں گے جب تک پاکستان میں انصاف نہ ہوگا۔ لہذا ان کے عمران خان سے مذاکرات کی باتوں میں صداقت بادی النظر میں لگ رہی ہے، اور عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ نیگیٹو طریقے آزما کے دیکھ لیے، اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ادارے ہیں، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، تاجر ہے، کسان ہے۔ دوسری طرف تاج کسانوں نے کہا ہے کہ گندم کی قیمت کم سے کم 4000 مقرر کی جائے، ورنہ کسان فاقوں پر آ جائیں گے اور ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے کسان بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی حکمت عملی پورے ملک سے بنا لی ہے، جو حکومت کے لیے حکومت کی گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ وہ حالات ہیں جن مشکلات کا شکار موجودہ حکمران ہیں، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کا اپنی عوام کے ساتھ دینا اور عوام کا عمران خان کے پیچھے نکلنا، یہ بات بتا رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا سورج جلد نکلے گا، اور پاکستان میں ڈھیل اور لین دین کرنے والوں کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔